السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان اور ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سعدیہ سعید صاحبہ. مسجد کے تعلق سے بہت ہی سحر حاصل گفتگو کی جا رہی تھی اور مسجد کی یقینی طور پر اپنی ایک افادیت ہے, اپنی ایک اہمیت ہے. زنیرہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ مساجد میں لوگ جاتے ہیں عبادت کی غرض سے یقینی طور پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک دوسرے کی خیریت بھی دریافت کرتے ہیں. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو اگر آپس میں ڈسکس کر لیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا حل یا کسی کی کوئی پریشانی ہم دور کر سکیں. آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح مسجد کے فوائد کی بات ہو رہی ہے, اب مسجد کے فوائد میں وقت کی پابندی ہے, تنظیم ہے, اتحاد, مساوات, طہارت ہے, پاکیزگی ہے. یہ اس تعلق سے بھی میں چاہوں گی کہ آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا. بہت ہی زبردست موضوع ہے اور وقت بہت محدود ہے. جی دیکھیے بات یہ کہ واقعی اس بات کو میں کوشش کرتی ہوں کہ مین چیز پہ فوکس کر لوں, کیونکہ ایک ایک پوائنٹ کو اگر ہم ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. صحیح. یہ بات اگر ہر مسلمان مرد اور عورت ہمارے بہن بھائی سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس بھی عبادت کو ہم پر فرض کیا ہے جی اس میں سراسر ہمارا دنیا اور آخرت کا نفع ہے, یا جسے ہم کہتے ہیں فلاح, کامیابی ہے, تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب اگر مجھے اس بات پر ٹرسٹ ہو جائے تو مجھے ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ مجھے انڈیویجولی ایک ایک فائدہ بتایا جائے. صحیح. یہ بات جیسے کہ ابھی آپ نے بیان فرمائی کہ پابندی وقت, اور یقینی طور پر اللہ نے مومنوں پر 5 وقت نماز وقت مقررہ پر فرض کی. آج دنیا بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. کہتے ہیں ٹائم از منی. آج 5 منٹ کسی وکیل سے آپ نے بات کرنی ہے, کسی ڈاکٹر سے آپ نے کنسلٹ کرنا ہے, جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ اپنے منٹس کے اتنے چارج کرے گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قدر کرنے کی توفیق دی اور سکھانا چاہا کہ ہم جان لیں کہ یہ وقت کتنا اہم ہے. اور اس کی تربیت ہمیں 7 سال کی عمر سے ملنے لگی, جبکہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال سے بچے کو نماز کی رغبت دلاؤ اور 10 سال کے بعد تو پھر سختی کی جانی چاہیے, یعنی میک شور کرنا ہے کہ وہ نماز ادا کرے, تاکہ زندگی بھر اس کے اندر پنکچویلٹی کی عادت ڈیولپ ہو. پھر طہارت اور نظافت, اگین وہی پوائنٹ ہے. آج بے شمار بیماریاں ایسی ہیں جو صفائی ستھرائی سے, ظاہر ہے جو لوگ احتیاط نہیں کرتے, بہت سے وائرسز ہیں, بہت سے جرمز ہیں جو گندگی کی وجہ سے پھیل رہے ہیں. اور ظاہری طور پہ بھی انسان کے مزاج میں نفاست نہیں آ سکتی جب کہ وہ گندگی کے ساتھ رہتا ہے یا اس کا ماحول یا آس پاس کی جگہ گندی ہے. نماز کے لیے نمازی کا جسم, اس کا لباس اور اس کے اطراف کی جگہ صاف ستھری ہونی چاہیے. تو یہاں اس کی تربیت ہوئی کہ اس نے وضو کیا, صاف لباس پہنا, اور وہ جگہ جہاں وہ نماز ادا کرتا ہے, اور یقینی طور پر مساجد کے لیے تو حکم ہے کہ ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک خاتون جو مسجد سے کوڑا اور سب چیزیں صاف کرتی تھی, ان کے انتقال پر, میں واقعے کو مختصر کر رہی ہوں, پوری حدیث مبارکہ بیان نہیں کر رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا میں اسے جنت میں دیکھ رہا ہوں. کہ وہ وہاں پر جس طرح مسجد کا وہ سارا کچرا صاف کیا کرتی تھی, اللہ نے اس کے عوض انہیں اتنا بڑا مقام دیا. تو یہ طہارت ہمیں مسجد سے سکھائی گئی, اور یقیناً جب 5 وقت نماز کے لیے ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو یہ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گے. پھر ایک زندگی میں بڑی چیز اہم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستقل مزاجی, کنسسٹنسی. کسی بھی تعلیم کے حصول کے لیے, کوئی سکل سیکھنے کے لیے, کوئی کاروبار کرنے کے لیے, آج ہمارے نوجوان جن میں یہ کنسسٹنسی نہیں ہے, ایک کاروبار شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں 2 ہفتے میں کاروبار نہیں چل رہا, سوئچ ہو جاتے ہیں. دوسرے کام کو شروع کرتے ہیں, 3 ہفتے کے بعد گیو اپ کر دیتے ہیں. ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی, آپ سکون سے چلیں, آہستگی سے چلیں, تحمل سے چلیں, تو آپ کو تھوڑے سے دنوں کے بعد اس کا نتیجہ ملے گا. تو مسجد یا نماز ہمیں یہ بھی سکھا رہی ہے کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی کیسے آئے. آخر میں یہ چیز کہوں گی, اتحاد بین المسلمین. میں ایک چیز ہمیشہ عرض کرتی ہوں اور آج پھر اس کو دہرا دوں کہ ابھی ہم نے ابتدا میں بات کی کہ 27 گنا تک اجر زیادہ ملتا ہے نماز کا. میں اگر اس طرح سوچتی ہوں کہ اگر میں اکیلے اللہ کی عبادت کروں اور سجدہ ریز ہوں بارگاہ الہی میں, تو میں زیادہ فوکسڈ محسوس کر سکتی ہوں
کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہے، نہ مجھے فکر ہے میرے رائٹ پر کون ہے، نہ میرے لیفٹ پر اس نے کیا پہنا ہے، اس نے کیا اوڑا ہے، صحیح۔ پورا نہ مجھے ریاکاری کا کوئی شبہ ہے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ جو دل سے زیادہ قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ فرما رہے مسجد جاؤ میرے لیے، اسی لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، ملاقات کریں، ایک مضبوط معاشرہ قائم ہو جس میں ایک دوسرے کے درد کا، ایک دوسرے کے دکھ کا احساس ہو، خوشیوں میں خوشیاں بانٹیں، غم میں غم گساری کریں، تو یہ ریلیشن شپ ہمارا تبھی بن سکتا ہے۔ اور خود ہی سوچئے 5 وقت جب ہم 1-2 دن کسی سے ملتے ہیں تو ہم فیملیئر ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا کچھ تعلق اس سے ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ 5 وقت اور آپ روزانہ مسجد میں جائیں گے تو آپ کا کتنا اچھا ریلیشن شپ انشاءاللہ بنے گا۔ تو مساجد کی اہمیت کو اگر ہم سمجھیں گے تو جو آج ہمیں اپنے معاشرے میں کمی یا کمزوری نظر آتی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اگر ہم نے مساجد کا حق ادا کیا تو۔ اور یہ حقیقتاً یہ بات ہے کہ جب ہم نے کیونکہ اس کی افادیت کو کھو دیا ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کو نہیں لیا جیسا کہ آپ بھی ارشاد فرما رہی ہیں، تو ہم اسی حوالے سے جو ہے کہیں کہیں نقصان بھی اٹھا رہے ہیں معاشرتی اعتبار سے بھی۔